السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ آیت منافقین کے خاص طرز عمل کو بیان کرتی ہے۔ بالکل۔ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب یعنی منافقین سے کہا جاتا تھا کہ بھئی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، مطلب صحابہ کرام، جی، تو وہ آگے سے کہتے تھے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، سفہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ خبردار، اصل میں تو یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ بے وقوفی کا الزام، یہ مکالمہ، اس کا پس منظر کیا ہے اور تفسیر اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرح ایمان لاؤ، تو تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ مخلص مہاجرین و انصار صحابہ ہیں، اچھا، جن کا ایمان بالکل سچا اور کھرا تھا، یا پھر بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کی مثال دی جا رہی تھی۔ یعنی ایک معیار قائم کیا جا رہا تھا ایمان کا۔ جی، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ نصیحت کرنے والے اکثر وہی لوگ تھے جو انہیں پچھلی آیت کے حوالے سے زمین میں فساد پھیلانے سے بھی منع کرے تھے۔ اچھا، تو یہ ایمان لانے کی دعوت اور فساد سے روکنا یہ جڑا ہوا ہے۔ بالکل، گویا خالص ایمان فساد کی ضد ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جواب میں ایمان والوں کو ہی سفہا کہہ رہے ہیں، مطلب بے وقوف، کم عقل۔ آخر کیوں؟ وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ دیکھیں، تفسیر اس کی دو وجوہات بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شاید وہ واقعی مسلمانوں کو ان کی دنیاوی سادگی یا بظاہر مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے کمزور رائے والا سمجھتے تھے، یعنی دنیاوی پیمانوں پر تولتے تھے۔ جی، یا پھر دوسری وجہ خالصتاً تکبر اور حقارت تھی۔ وہ خود کو بہت سیانہ، بہت چالاک سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو معاذ اللہ احمق گردانتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک دین پر چلنا، آخرت کے لیے دنیا کو کچھ نظر انداز کرنا، یہ بے وقوفی تھی۔ بالکل۔ سفہ کا لغوی مطلب ہی ہے ہلکا پن، عقل کی کمی، جس کی ضد حلم یعنی بردباری یا علم ہے۔ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ جان بوجھ کر حق کے خلاف چلنا یا جھوٹ بولنا بھی سفاہت میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک رائے کا اختلاف نہیں تھا، اس میں گہری حقارت شامل تھی۔ جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا شدید ہے کہ اصل سفہا تو تم خود ہو۔ اس کی کیا دلیل دی گئی تفسیر میں؟ دلیل بہت واضح اور منطقی ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ مدینہ میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے تھے، وہ روز معجزات دیکھ رہے تھے۔ جی، اگر وہ اہل کتاب پس منظر سے تھے تو اپنی کتابوں میں، تورات وغیرہ میں آخری نبی کی نشانیوں، ان کی آمد کی بشارتیں پڑھ چکے تھے۔ ہاں، یہ تو تھا۔ تو اب بتائیے، جو شخص اتنی واضح نشانیاں دیکھے، آسمانی کتابوں کی گواہیاں سنے، اللہ کے نبی کو سامنے پائے اور پھر بھی نہ مانے، الٹا ماننے والوں کو بے وقوف کہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بالکل۔ تفسیر یہی کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر سفاہت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زور دے کر الا انہم ہم السفہاء فرمایا، خبردار، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، ایک اور باریک نکتہ تفسیر میں بیان ہوا ہے، وہ ہے الفاظ کا چناؤ۔ اس آیت کے آخر میں ہے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، جی، جبکہ پچھلی آیت میں جہاں فساد کا ذکر تھا وہاں لا یشعرون تھا، وہ شعور نہیں رکھتے۔ بظاہر تو دونوں کا مطلب لا علمی لگتا ہے۔ جی، لیکن کیا فرق ہے ان میں؟ ہاں، یہ قرآن کے اعجاز کا ایک پہلو ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ تفسیر یہ فرق واضح کرتی ہے کہ علم کا تعلق عام طور پر گہری سمجھ، بصیرت، دلیل اور غور و فکر سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان، عقائد، دینی حقائق، ان کو سمجھنے کے لیے صرف سرسری جاننا کافی نہیں، گہرا علم اور فہم درکار ہے۔ چونکہ منافقین اس گہری سمجھ سے محروم تھے، اس لیے یہاں لا یعلمون استعمال ہوا۔ ٹھیک۔ دوسری طرف ہے شعور۔ اس کا تعلق اکثر حواس خمسہ سے محسوس ہونے والی چیزوں یا زیادہ ظاہری سطحی باتوں سے ہوتا ہے۔ جیسے فساد؟ بالکل۔ فساد، بگاڑ، خرابی، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں عام طور پر تھوڑی توجہ سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کا شعور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ منافقین اپنی حرکتوں کے اس ظاہری بگاڑ کو بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے وہاں لا یا شرون زیادہ مناسب تھا۔ سبحان اللہ،
یعنی لا علمی کی بھی قسمیں ہیں اور قرآن ان کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کرتا ہے. کتنی گہرائی ہے. جی بالکل. تو پھر خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اصل بے وقوفی سادگی سے یا خلوص سے ایمان لانا نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اصل بے وقوفی، اصل صفاحت یہ ہے کہ واضح دلائل، نشانیاں، علم سامنے ہونے کے باوجود حق سے منہ موڑا جائے، اسے رد کیا جائے. بالکل صحیح. اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جی؟ وہ یہ کہ حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کے لیے صرف عقل یا معلومات کا ہونا کافی نہیں ہوتا. اچھا. جی. تفسیر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک اندرونی آمادگی، نیت کا صاف ہونا اور رکاوٹوں کو ہٹانے کا ارادہ بھی چاہیے. تو آج کے دور میں بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. شاید تکبر، شاید حسد، دنیاوی مفادات، لوگوں کا ڈر، جو انسان کو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سچائی قبول کرنے سے روک دیتی ہیں. یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. جی. بس یہی